ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت آستانہ عالیہ حضرت نوش و پاک میاں محمد قاسم میاں صاحب، محترم المقام حضرت علامہ شبیر احمد مدنی صاحب آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ محترم علامہ محمد ایوب نقشبندی صاحب، محترم علامہ فیاض سلطان صاحب، علامہ شاہد سلطان صاحب اور مکرم و محتشم علماء ذی وقار ثنا خنان شیر لساں، مہمانان ذی احتشام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم سب حضرت علامہ شبیر احمد مدنی صاحب کے والد حافظ محمد جان صاحب مرحوم و مغفور، ان کے پہلے سالانہ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات آج کی محفل کے صدقے ان کے درجے بلند فرمائے، اور جس طرح ابھی علامہ محمد ایوب نقشبندی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ان کے شب و روز خدا کی یاد میں، اس کے مصطفیٰ کی یاد میں گزرے، اللہ تبارک و تعالی ان کی آہ شب زندہ داری اور آہ سحرگاہی جو خالصتاً رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت انہیں قبر میں ایمان کا لباس عطا فرمائے، جنت کا بچھونا عطا فرمائے اور حسنین کریمین کی سنگت عطا فرمائے، اور اللہ آقا کی شفاعت ان کو ان کے حق میں نصیب فرمائے۔ یہ علامات جو ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، یہ علامات اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً وہ اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست تھے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے بولیے ایک بندے تھے، محبوب بندے تھے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک ایک قدم ذرا آگے ہو جائیں، جو جگہ خالی ہے درمیان میں وہ ذرا، یہ معلوم ہے مجھے کہ اپنی سیٹ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک ایک قدم اگر آپ آگے ہو جائیں گے تو تھوڑا سا ماحول محفل کا بن جائے گا۔ آپ بھی تھوڑا ایڈجسٹ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ساتھیوں کو نظر آ سکے، آواز تھوڑی سی ذرا اونچی کر دیں، بہتر کر دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس گھرانے کا خاصہ ہے،
اور یقیناً جو 3 بچے اس گھر سے حافظ قرآن بنے، یہ اس مرد کلندر اور مرد حق کی نگاہ کا فیض ہے، اور ان کی صحبت اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو قرآن فہمی بھی، قرآن کا شعور بھی، قرآن کی سمجھ، قرآن کا تفکر عطا فرمائے، اور اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیات بینات مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کے تحت آج کا موضوع ہے کہ مرد مومن کون ہے۔ مرد مومن کون ہے؟ ذرا بول دیجئے، مرد مومن کون ہے؟ ایک مسلسل طویل سفر ہے، لیکن آپ کی محبتوں نے وہ تھکاوٹ اتارنی ہے۔ پہلی بار یہاں میری حاضری ہے، چڑوئی وغیرہ میں یا کوٹلی میں تو آتا رہا، لیکن یہاں تک آج پہلی بار میں پہنچا ہوں۔ رات کو بھی 2 جلسے تھے اور مسلسل رات کو پھر سو نہیں سکے، 1:30-2 بجے وہ پروگرام ختم کر کے 3:30 بجے پھر آپ کی طرف سفر شروع کر دیا رات کو، اور آپ کے پاس 11 بجے پہنچ گئے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ خوب نبھے گی جب آپ کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کا ساتھ صرف اتنا چاہیے، آپ اگر ہاتھ بلند نہیں بھی کریں گے تو خطاب تب بھی ہوگا، آپ سبحان اللہ اونچی نہیں کہیں گے خطاب تب بھی ہوگا۔ آپ سے یہ داد نہیں چاہیے، آپ منہ میں کہہ لیں سبحان اللہ، مجھے اس کے فرق نہیں پڑتا۔ داد گنبد خضرا کے مکی عطا فرماتے ہیں، اور جس کو ادھر سے ملتی ہے اسے باہر سے طلب نہیں رہتی۔ صرف آپ سے اتنا معاملہ چاہیے کہ جو بات کہوں وہ آپ کے ذہنوں کی تختی پر نقش ہونا چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے، جو کہوں سن کر اس کے لیے آپ ضرور مجھے اتنا اظہار کیجئے گا کہ بات سمجھ آ گئی۔ اتنی دور سے آنے کا مقصد ان پہاڑوں کی وادیوں میں اور آزاد کشمیر کا یہ وہ علاقہ خوبصورت جو پاکستان کا دل ہے، پاکستان کا دل ہے، اور اس کی سانسیں پاکستان کے ساتھ چلتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تاکید اور تحقیق، وہ شخص فلاح پا گیا، کامیابی کا راز اس کو تھما دیا گیا، کامیابی کا مژدہ جافیزاں اسے سنا دیا گیا، اور کامیابی کا جھومر اس کے ماتھے پر سجا دیا گیا۔ من تزکا، کامیاب اسے گردانا گیا جس نے اپنے من کو صاف کر لیا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا، جس نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا اور تزکیہ قلب حاصل کر لیا اور تزکیہ بدن و روح حاصل کر لیا، وہ شخص مفلح ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ عرض کیا پروردگار یہ من کی صفائی کیسے ملے گی، یہ من کی ستھرائی ملے گی کیسے، من کیسے اجلا ہوگا، من کیسے ستھرا ہوگا، کیسے مطہر اور منور ہوگا؟ تو آواز آئی 2 کام کرنے سے من کی صفائی عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، صرف کتنے بولو؟ 2 کام کرنے سے اللہ من کا تزکیہ عطا کرے گا۔ نمبر 1، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، ہر حال میں بولیے اپنے رب کو
یاد رکھے. میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ یاد کرے، اپنے رب کو یاد رکھے. یاد کرنا اور ہے اور یاد رکھنا بولو اور ہے. یاد کرنا کیا ہے؟ یاد کرنا یہ ہے کہ فجر کو اسے یاد کر لیا، پھر ظہر تک اسے بھولے رہے. دنیا کی مادیت، حرص، طمع، لالچ، فریب کی، دھوکے کی زندگی میں مگن رہے. پھر ظہر پڑھ لی، ظہر کو اسے یاد کر لیا، پھر عصر تک اسے بھولے رہے، پھر عصر کو اسے یاد کر لیا، پھر مغرب تک اسے بھولے رہے، پھر مغرب کو یاد کر لیا، عشاء تک بھولے رہے، پھر عشاء کو بعد یاد کر لیا، فجر تک اسے بھولے رہے. تو جب کوئی بھول کر اسے یاد کرے، یہ ہے یاد کرنا. یہ کیا ہے بولو؟ یاد کرنا. اور جب کسی لمحے، کسی قدم پر، کسی لحظہ کوئی اسے بلائے ہی نہ، یہ ہے یاد رکھنا. زندگی کے کسی لمحے، کسی معاملے میں حالت تنگی کی ہو یا فراخی کی، حالت بیماری کی ہو یا شفا یابی کی، حالت امارت کی ہو یا غربت کی، حالت شہنشاہی ہو یا فقیری، اندر ہو یا باہر، پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا غار کی تہ میں، سفر پہ ہو یا حضر میں، کھانے کی میز پر تناول طعام کر رہا ہے یا بھوک اور افلاس کی زندگی میں مگن ہے. اس کی زندگی جگرتے میں گزر رہی ہے یا شوق میں گزر رہی ہے. وہ زندگی کی کسی حالت، کسی کیفیت، کسی حال میں بھی مست ہے. وبا کا رس مرب ہی اس کا اسم اعظم رب کا نام اس انداز سے جبے کہ اسم اعظم بن جائے. اور اسم اعظم کہتے ہی اس کو ہے کہ کوئی اس کو بلائے گا، پھر وہ اس کو نہ بلائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ اسم اعظم کا وظیفہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے. اسم اعظم مخصوص کسی انداز کا نام نہیں ہے. ہر مقام، ہر وہ ذکر جس کا تعلق رب کی ذات سے جڑ جائے اور اس کے محبوب کی ذات سے جڑ جائے، اگر اس میں استقامت آ جائے، دوام آ جائے، ہمیشگی آ جائے، تسلسل آ جائے، ماضی، پریزنٹ اور فیوچر مل جائے اور کبھی ڈسکنیکٹڈ نہ ہو، تو بندہ جس اسم کو، جس نام کو، جس انداز کو، جس لہجے کو اور جس سلسلہ تربیت کو اپنی زندگی میں تسلسل اور استقامت سے لے کر چل پڑے اور ہر سانس میں اس کے تذکرے جاری ہو جائے، وہی نام اسم اعظم بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہی کام اسم اعظم بن جائے، وہی سلسلہ گفتگو اسم اعظم بن جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم مستقیم ہو جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم راہ استقامت پر آ جائیں. یہ نہیں کہ کبھی بندہ بھول گئے اور کبھی رک گئے اور کبھی بندہ چھوڑ دیا، کبھی بندے پہ چڑھ گئے. استقامت کا راستہ وہ ہے کہ جس راہوں میں مادیت کی جھاڑیاں نہیں آتی، حرص کے کانٹے نہیں آتے، طمع، لالچ، فریب، دھوکہ دہی کی زندگی نہیں آتی، جس میں جھوٹ، نقل، فریب، غیبت، چغلی، دغا، فساد، خون ریزی نہیں آتی، جس راستے میں حرام مال کی کمائی نہیں آتی.
اس رستے کے اندر بد نگاہی نہیں آتی، گناہ، خطا، شہکاری اور بدکاری کی رکاوٹ نہیں آتی، بس جو راہ زہد، ورع، تقوی، طہارت، ابدیت، آہ سحرگاہی، آہ زندہ داری، قیام، رکوع، سجود کے انداز سے اپنے مولا کی منزل پر نگاہ رکھے، براستہ محبت مصطفیٰ استقامت سے چلتا جائے، خدا اس کی ہر ادا کو اس میں آسان بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ پہاڑی نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ بات کبھی نہ کہتا، کم از کم آپ کی نعرے کی گونج پہاڑوں میں تو گونجنی چاہیے نا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ نعرہ لگانے والوں کی آواز زیادہ ہو اور آگے جواب دینے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیری زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، ہاں یہی تو سکھانا چاہتا ہوں، یاد رکھے، رکھے، یاد کرے نہیں۔ بولیے یاد، یاد رکھنے سے من کی صفائی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد تو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہوگا نا، کوئی اذان میں، کوئی نماز میں، کوئی قرآن کی تلاوت میں، زندگی میں دن میں کوئی نہ کوئی کبھی تو تذکرہ ہوتا ہوگا، لیکن کر کے بھول جائے پھر بھول کے کرے، من صاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ من کی صفائی کے لیے کوچا ہر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میل کچیل کے دھبے دھونے کے لیے کوچا ہر وقت ہوتا ہے۔ وہ کچن نہیں جہاں برتن صفائی کرنے کا کوچا جاتا ہے، صابن دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے موجود نہ ہو، پانی کے بہاؤ کا تسلسل ہو۔ اس لیے من کا برتن دھونا ہے تو پھر یار کی محبت کا کوچا بھی چاہیے، ادب مصطفیٰ کا صابن بھی چاہیے، اور پیارے زکات پہ اولیاء کے بہاؤ کا پانی بھی چاہیے۔ یہ پانی تسلسل سے بہتا رہے، چلتا رہے، طاہر بھی ہے، مستحب بھی ہے، خود بھی پاک ہے، اور جہاں سے گزر جائے اس دھرتی کو پاک کر بھی دیتا ہے۔ اور ابھی ہم بہنے والے پانی کے اندر سے گزر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین عزیزت شاہ، یاد رکھے یا یاد کرے؟ بولیے یاد رکھے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ اب توجہ سے، یاد کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور یاد رکھنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اور چونکہ دونوں کا ذکر قرآن میں ہے تو فرق بھی دونوں کا قرآن میں موجود ہے، ڈیفرنس بھی موجود ہے۔ فرق سن لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب یاد کرنے کی بات آئی تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو تب یاد کیجئے جب آپ اسے بھول جائیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، فرمایا بھول کر یاد کرنا تو ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جائے تو پھر یاد کرنا چھوڑ نہ جائے، کہیں باغی نہ ہو جائے۔ تجھے باغی بھی نہیں کرنا اور ان بچوین بھی نہیں رکھنا، تمہیں چھوڑنا ہے تو پھر تمہیں یاد رکھنا پڑے گا، تسلسل قائم کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا یاد کرنا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اور یاد رکھنا کیا ہے؟ سن لیجئے، انسان کی زندگی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ روٹین میٹر میں کتنی حالتیں بولو؟ شاباش، کتنی؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کھڑا رہتا ہے، کھڑا ہو کے تھک جائے تو پھر بولو جی بیٹھ جاتا ہے،
اور اگر بیٹھ بیٹھ کے تھک جائے تو ابھی آپ میں ایسی کیفیت تو نہیں آئی؟ چلو الحمدللہ 12 تو 12 ہی ہوتے ہیں نا، چاہے رات کے بج جائے چاہے دن کے بج جائے. تو 3 حالتیں انسان کی زندگی میں، ان تینوں کا ذکر قرآن میں کیا. یا کھڑا رہتا ہے، تھک جائے تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے تھک جائے تو بولو لیٹ جاتا ہے. مگر ان تینوں حالتوں میں مرد مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد رکھنے والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے صاحبان ایمان بندے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کھڑے بھی اسے یاد رکھتے ہیں. کھڑے ہو کے یاد رکھ رکھ کے تھک جائیں تو بیٹھ کر بھی اسے یاد رکھتے ہیں، اور بیٹھ کر یاد رکھ رکھ کے تھک جائیں تو پھر لیٹ جاتے ہیں. دنیا سمجھی سو گیا، وہ سویا نہیں ہوتا. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ کروٹ بدلتے بھی اسے یاد رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء سنت. وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی ہے. صاحبان ایمان کی بولو کروٹ بدلی جاتی ہے. صحابہ کہا 309 سال تک غار میں رہے. تو قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، تفسیر خازن اٹھائی، قرطبی اٹھائی، آپ نے کرم شاہ صاحب کا ضیاء القرآن، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد زنورانی کا عرفان القرآن اٹھائی. کوئی ترجمہ کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھ لے، سب نے لکھا کہ 309 سال غار کہف میں سو جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ہر 6 ماہ کے بعد ان کی فرشتے کروٹ بدلتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری. فرشتے ان کی کروٹ بدلتے تھے. چلو ولیوں کی کروٹ تو بدلی گئی کیونکہ وہ اس کے فکر میں بھی ذاکر ہوتے ہیں اپنے مذکور مولا کے. اس حال میں بھی وہ بندہ ذاکر ہوتا ہے. ان کی کروٹ بدلنا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے محبوب بندے تھے، اس کے ولی تھے، اور فرشتوں کے ذریعے ان کی کروٹ بدلی. مگر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہی فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب اصحاب کہف کی کروٹ بدلے ان کی سنگت میں وفادار کتے کی کروٹ بھی تم بدلو. فرشتے پاک منور ہو کر کتے کی کروٹ بدلتے ہیں. بولو کس کی؟ کتے کی کروٹ بدلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کتے کی کروٹ کیوں بدلتے ہیں؟ بندے تو ولی ہوتے ہیں، کتا تو کتا ہوتا ہے، اور وہ صحابہ کہف کا کتا ہے، اور قرآن نے بھی اسے کتا ہی، قرآن نے بھی بولیے اسے کتا ہی کہا ہے. کتا تو کتا ہوتا ہے، مگر اللہ نے ایک کتے کا ذکر قرآن میں کر کے ساری کائنات کو بتا دیا. زمین پر رہنے والے تو کتے ایک جیسے نہیں ہوتے، بندے ایک جیسے. تم نے انسانوں کو ایک جیسا کیسے کہہ لیا کہ سب برابر ہے، سب بشر ہے، سب ایک جیسے ہیں. آپ کے علاقوں میں بھی کتے رہتے ہوں گے، ہمیں رستے میں نہیں پڑے، لیکن ہر کتا قابل ذکر بولو نہیں ہوتا، قابل تذکرہ نہیں ہوتا. قابل تذکرہ قرآن، قابل تذکرہ حدیث نہیں ہوتا، قابل تذکرہ زبان لسان ولی نہیں ہوتا. مگر اس کتے کا ذکر قرآن میں ایک جگہ نہیں، رب نے 3 بار ولیوں کا تعارف کروایا اور 3 بار ساتھ کتے کا بھی تعارف کروایا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں،
کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اگر آپ 3 مہمان چلے جائیں کسی کے گھر اور آپ میں سے ایک کا کتا بھی ساتھ آ جائے ڈیرے سے، گھر والے پوچھیں کتنے آئے ہو، تو آپ نے کبھی تعارف میں یہ کہا کہ 3 ہم ہیں تو چوتھا ہمارے ساتھ ہمارا، بولو، کبھی تعارف کروایا اپنے ساتھ؟ میں تھوڑا سا اونچا سننے لگے، نہیں کروایا، نہیں کروایا کبھی؟ آپ کہتے ہیں بھئی ہم 3 افراد ہیں، کیونکہ آپ اپنے ساتھ اپنی معیشت میں اپنی سنگت میں کتے کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، وہ کتا ہے، کتے کا تذکرہ ہم تعارف اپنے ساتھ کیوں کروائیں؟ تو آپ اور ہم گنہگار ہو کر، خطاکار ہو کر، ناقص اور کمزور ہو کر کتے کا تعارف اپنے ساتھ کرانا گوارا نہیں کرتے، مگر خدا کی قسم اگر کتا ولیوں کی سنگت میں وفادار ہو جائے تو تعارف ولی نہیں کرواتے، خدا خود کتے کا تعارف کرواتا ہے۔ بندے کا کرانا تو نیچے رہتا ہے، رب قرآن میں تعارف کرواتا ہے۔ واقعہ پہلے دور کے نبیوں کے ولیوں کا ہے اور تعارف قرآن میں کروایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورت کا نام سورت الکہف رکھا جا رہا ہے اس غار کے نام سے، تو پہاڑوں میں اس غار کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس غار کے نام سے تذکرہ۔ اب کتا سب کا کتا نہیں تھا، ایک وقت میں ایک کتا تو بولی ان میں سے ایک کا ہی ہو سکتا ہے نا، کتا ایک کھڑا ہو باہر تو سارے آپ نہیں ساتھ ہے، سارے آپ تو کتے پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور زیادہ لڑائی ہی کتوں پر ہوتی ہے۔ تو اب لڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے یہ تو میرا ہے، آپ کہیں گے میرا ہے، اس طرح اگر نسلی ہو تو پھر اور زیادہ میرا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتا ایک وقت میں ایک کا ہو سکتا ہے، جب 2 ولی بھاگے ہوں گے تو تیسرا ڈیرے سے بھاگا، آواز دی ظالم بادشاہ گیا، بھاگ پڑو، وہ ڈیرے سے جب بھاگا ان کی سنگت میں ملا تو انہوں نے کہا وہ دیکھو تمہارا کتا بھی پیچھے آ گیا، ایسا اس کو تو بھگاؤ۔ اب مالک جب کتے کو جھڑک دے تو بولیے واپس ڈیرے پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ جاتا، اتنی بولی تو سمجھتا ہے مالک کہ مالک میرا آنا ساتھ پسند نہیں کر رہا۔ اس کتے کو بھی جھڑکا گیا، مارا گیا، ہر روز واپس ڈیرے پہ جاتا تھا، آج نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ محرم راز کتا تھا، اتنا سمجھ گیا تھا دوڑنے سے، آج میرا مالک واپس آنے کے لیے نہیں جاتا، ہمیشہ چھوڑ کے جاتا۔ وہ سکت والا تھا اور یہ وہی انداز تھا کہ جیاں کا بھی نال تے مرا کا بھی نال۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ کا جانور جس پر آپ سواری کرتے تھے دراز گوش، آپ کا خچر مبارک جس پر حضور سواری کرتے تھے، اس نے اگلے دن کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دی، وہ چھلانگ لگا کے جان دے دی، اور اس نے خیال تصور دیا جب یاد نہیں رہا تو میرا رہے، اب میری زندگی کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ محبوب کی سواری کے بعد کوئی مجھ پر اور سوار ہو۔ تو کتا تو ایک کا تھا، انہیں پتھر مارے، روڑے مارے، ادھر سے روڑا آتا ادھر پھسل جاتا، ادھر سے پتھر آتا، بولیے پہاڑی علاقہ تھا، ادھر کو پھسل جاتا، پتھر کھا کے بھی نہیں پاتا۔ پتھروں میں رہنے والوں، پتھر بھی کچھ علامت ہوتے ہیں، اور پتھر کیا علامت ہے کہ پتھر لگتا ہی اس کو ہے تو سنگت میں پک۔ لکھاں بیر بیری نہ لگ دے تے کچھ کچے ہی چڑھ جانے، اوہی کھان بٹے محمد جڑے بیری نہ پک جانے۔ تو جو پکتے ہیں روڑا اس کو لگتا ہے، پتھر اس کو لگتا ہے، لوگ ڈھونڈ کے نشانہ لگاتے پکے ہوئے بیر کو پتھر مارتے ہیں،
فتوے کے تانے لاکھ فتوے لگیں گے، لاکھ تانے لگیں گے. دیکھو درباروں میں جاتے ہیں، ولیوں کے پیر چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں، ان کی سجدت میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے بازیاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لاکھ باتیں ہو گئی، مگر اس نسبت والے کتے سے سبق سیکھے. کتا پتھر کھا کے بھی نہیں بھاگا، روڑے کھا کے بھی نہیں بھاگا، وہ ہر ممکن سنگت میں پکا رہا، دوڑا بھاگا نہیں. اس نے کہا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، چاہے پتھر بار بار کر کے ہلاک جیوں گا بھی ساتھ، مروں گا بھی ساتھ. سبحان اللہ. تو جنہوں نے زندگی میں جینا سکھایا ہے، مرنا بھی تو انہی سے سیکھا ہے. یہ سبق آنے والے وفاداروں کے لیے ہوتا ہے، سننے والے سامعین کے لیے ہوتا ہے، حاضرین کے لیے ہوتا ہے. اب بات توجہ طلب ہے. کتا پتھر کھا کے بھی ادھر ادھر ہٹ جاتا. بلاخر جب اس نے دیکھا کہ اب میری جان چھوٹنے والی نہیں، اس نے اگلے دونوں پنجے آسمان کی طرف اٹھا کر ہاتھ بنا کر دعائیہ انداز سے رب کی بارگاہ سے زبان مانگی. رب نے اسی لمحے اسے زبان انسانی عطا فرما دی. سوال یہ ہے کہ لاکھوں کتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی جی مچلتا ہوگا کہ انسانوں کی بولی ہم بھی بولیں، مانگتے بھی ہوں گے، لیکن انہیں تو کبھی بولی نہیں ملی. اس کتے کو ایک ہی بار مانگنے سے کیوں مل گئی زبان؟ اس لیے کہ وہ کتا عام کتا نہیں، ولی کا کتا تھا، صحبت والا تھا، نسبت والا تھا. تو اگر کتے کو مل جاتا ہے تو امتی ہو کر اگر تجھے نہیں مل سکا تو پھر ڈھونڈ کے قصور کی طرف ہے، نقص کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے. اس نے زبان مانگی. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، تیری نیچر ہے، فطرت ہے، بھونکنا جبلت ہے. ہم چھپیں گے ظالم بادشاہ سے ڈر کر، کلمہ گو ہیں، اور تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے. اس کتے نے کہا کتا ضرور ہوں مگر ولیوں پر بھونکنے والا نہیں. اتنے آداب تو مجھے آتے ہیں کہ میں ولیوں پر نہیں بھونکتا. یہ محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں آ کر وہ کتے کی زبان سے آگے کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کتا کہتا ہے کہ نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شور مچاواں. کیونکہ فضل تیرے سنگ پھٹیا دے جڑ کے کتے دی جنت جانے محمد تو سنگ چنگیا دے. اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب جنت میں کل اہل جنت داخل ہوں گے تو جنت کے درمیان ایک چوک ہوگا. جنت کا چوک ہوتا ہے جہاں سے چاروں سڑکیں آپس میں آ کر ملتی ہیں، منگل ہوتی ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ چار سڑکیں جہاں آ کر جنت کی ملیں گی، چوک ملیں گے. اس چوک میں ایک اونچا تخت لگایا جائے گا. اس تخت پر اس اصحاب کہف کے کتے کو جنت کی لباس بنا کر بٹھایا جائے گا، اور ہر گلی سے آنے والا
کتے کو ڈسکس کر کے گزرے گا کہ یہ ولیوں کا کتا ہے۔ اسے چوک میں اونچا مقام ملے گا۔ ولیوں کا تو کتا وفادار بن جائے گا تو لائق بخشش اور لائق درجات جنت ہو جاتا ہے، اور اسے جنت کے اونچے منصب پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو بات چونکہ نسبت کی ہو رہی تھی، میں پھر واپس لوٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ رکھیے، روئے بارے پتھر بارے کا بھونکنے والا نہیں، بس آپ کے ساتھ وفاداری سے رہوں گا۔ بٹھائیں گے بیٹھ جاؤں گا، کھلائیں گے کھا لوں گا، نہیں کھلائیں گے نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم بھی کسی مالک کے غلام اور بندے، 2 دن روٹی نہ دے زبانیں بہہ جائیں، شکوے اور گلے جاری ہو جاتے، اور پھر شخص بھی نبی نہ ہو جس پر وہ روزی روٹی حلال بھی ہو، اور پھر بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کے اپنی اولاد کے لیے حلال مزدوری کر کے وہ پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالے، تو پھر پتر عالم دین نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ اس رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ حافظ بن گئے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنے نہیں، کسی کی نگاہ میں بنا، کسی فیضان نے اسے چڑھا۔ بابا فرید الدین گجر شکر رحمت اللہ علیہ نے جوانی کی عمر میں ایک دن اپنی والدہ ماجدہ سے کہا تھا، امی جان مبارک ہو، میری زندگی میں تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، بولو۔ بابا فرید نے اپنی والدہ ماجدہ میں بارگاہ میں پاک بدر شریف میں عرض کیا کہ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ بات سن کر ماں مسکرائی، اس نے کہا، پتر فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے کہ تیری تہجد قضا نہیں ہوئی، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا۔ ماں وضو کر کے دودھ پلائے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی اندر سن رہی ہیں، توجہ سے غور سے سنیں، وہ بھی اس محفل کا حصہ بنے، اپنی باتیں چھوڑیں، یہ تو زندگی پر ہوتی رہے گی۔ تربیت کے نقطہ نظر سے کر رہا ہوں، اگر ماں انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کر پتر کو فیڈ کرائے تو ہر ان پٹ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ اس حال میں جس بچے نے دودھ پیا، اس کے ساتھ انڈیا کے ہیرو کی باتیں بھی گئی، تو وہ پتر بھی ہیرو ہی بن سکتا ہے، بابا فرید نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر گھر میں ہیرو پیدا ہو گئے، ہر گلی میں ہیرو ملیں گے۔ کیوں کہ قصور اوپر سے جاتا ہے، اور جب ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے تو پتر بابا فرید بنتا ہے۔ بولیے، پتر بابا فرید بنتا ہے۔ اب قرآن کھولیے، 2 یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے وہ جو دیوار بنائی تھی، ایک چوٹی کا نبی تھا، ایک چوٹی کا ولی۔ سبحان اللہ۔ ایک چوٹی کا نبی تھا، اور بولو ایک چوٹی کا ولی تھا۔ ایک کلیم ہے اور ایک ولیوں میں تاجدار ہے اس دور کا ولی۔ مگر کیا ہوا، 2 یتیم بچوں کا مال کا خزانہ نیچے، قرآن نے خزانہ کہا اور آقا کی حدیث میں آیا وہ سونے کا تشت تھا تھال، اس پر موسیٰ کے زمانے میں بھی آقا کہتے ہیں میرا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، سونے پر سہاگا۔ اب دور کس بادشاہ کا تھا؟ بولیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون بادشاہ تھا ظالم؟ فرعون، بولو نا، فرعون تھا۔ اب یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ بولو، وقت کے حکمران کے ذمہ، بادشاہ کا ذمہ۔ بیسیکلی ذمہ داری تھی فرعون کی
کہ ظالم پنڈ والے گاؤں والوں سے ان کے یتیموں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس فرعون کی ذمہ تھی، مگر اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں سبق دیا اور ہمیں ایک پیغام سمجھایا کہ جس دور کے حکمران فرعون صفت ہو جائے، جس دور کے حکمران فرعون ہو جائے یا فرعون صفت ہو جائے، پھر رب ان سے یتیموں کی ذمہ داریاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کی ڈیوٹیاں چھین لیتا ہے، غریبوں کا تحفظ چھین لیتا ہے۔ پھر اس دور میں یتیم، غریب، مسکین، بیواؤں، دکھیوں، پریشانوں جن کا کوئی نہیں ہوگا، ان کے مال، اعمال اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پھر وقت کے فرعون کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، کسی وقت کے خضر کی ڈیوٹی اور ہر دور میں خضر زمانہ ہوتا ہے جو حق کی آواز بلند کرتا ہے، جو حق کی صدا کرتا ہے، جو ظالم کو للکارتا ہے، ظالم کو ظلم کو ننگا کرتا ہے، یزیدیت پپا کرنے والے یزیدوں کو دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہے، ننگا کرتا ہے، اور حسینی کردار ادا کر کے کربلا کے شاہ سوار کا نام لے کر مصطفیٰ کی امت کی خاطر لڑتا ہے، جوان شہید کراتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر فکری انقلاب کے ذریعے کبھی 1000 کتاب اور کبھی قرآنی انسائکلوپیڈیا کے 8 جلدوں کے تحفے اور کبھی اگلے سال آنے والا تحفہ 50 جلدوں پر مشتمل حدیث سے پاک کے انسائکلوپیڈیا اور کبھی 400 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر لکھنے کا کام اللہ سبحانہ کے حق کے ذریعے کروا کے قوموں کی فکر میں انقلاب پیدا کرتا ہے، شعور بدلتا ہے، لا شعوری کو شعور میں بدلتا ہے، آئین قانون کی حکمرانی کے لیے اس کی بالا تختی کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ سارا ظلم ایک طرف بھی ہو جائے تو تنہا مرد الحق ڈاکٹر محمد طاہر قادری بن کر وقت کے فرعونوں اور ظالموں کو للکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قائد تحریک علامہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب۔ اب یہ وقت ہے امت کے سمجھنے کا، سیکھنے کا، حق و باطل کو پرکھنے کا۔ زندگی سدا ساتھ نہیں رہنی ہوگی، بولیے زندگی سدا ساتھ۔ آج قوم کدھر تھی؟ آج دستار فضیلت کا بھی پروگرام ہے، تو میں ایک ہٹ آپ کی اجازت سے حفاظ اکرام کی نظر میں کروں گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے اور مؤدبانہ طریق سے اپنے علماء کی ذمہ داریوں کی طرف بھی ان کی توجہ دلاؤں گا۔ آج ساری قوم قرآن کو صحیفہ ثواب بنا چکی، بولیے قرآن کو صحیفہ ثواب بنا چکی، جبکہ یہ صحیفہ انقلاب تھا۔ آج مدرسوں میں بھی سپارے اور قرآن اکٹھے ہوتے ہیں، بدقسمتی سے کسی کی فوتگی ہو گئی، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن پر کبھی پابندی نہیں لگی مزار جانے کی، ان پر مزار جانے کی پابندی، ان کے دین سیکھنے پر پابندی ہے۔ بڑھیا دقیقہ میں مسجد جانا، عورتوں دقیقہ میں دین سیکھنا۔ آج تک ہم سے علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی بتا دیں، علامہ صاحب بیٹھے بتا دیں، کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا ہو آپ سے کہ بازار جانا جائز ہے یا ناجائز؟ بولیے، کبھی پوچھا کسی نے؟ یہ مسئلہ روز لوگ پوچھتے ہیں۔ دربار پہ جانا عورت کا کیسا؟ جس ولی نے زندگی پر نگاہ اٹھا کے تیری عورت کو دیکھا نہیں، اس کے دربار، اس کی قبر سے بھی تیری عورت کی عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور جہاں نظریں ہی ڈاکوؤں اور چوروں کی ہیں اور لوٹنے والوں کی ہیں، وہاں تیری عورت کی عزت کو خطرہ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آقا جب ہم قبرستان جائیں تو کیا پڑھے جا کر؟
ام المومنین پوچھ رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا فرما دیتے عائشہ تم عورت ہو، عورتوں کو منع ہے، مگر نہیں، میرے مصطفیٰ نے ام المومنین کو پوری دعا سکھائی، جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کہہ کر اپنے لیے بخشش کی بھی دعا کرنا، ان کے لیے بخشش کی بھی دعا کرنا، اور انہیں کہنا تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے۔ میرے آقا خاتون خانہ اپنی رفیقہ حیات کو سکھا رہے ہیں، ان سے بڑی بھی کوئی بات پڑھتا ہے جن کی پاکی کے تذکرے قرآن کرے۔ میں اس لمحہ فکریہ کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، ہماری بہنیں بیٹیاں جو سوٹ گھر میں سیے، اس سے جو کپڑا بچے وہ غلاف بنتا ہے، اور ایک قرآن پر 6 غلاف بھی ہم نے دیکھے۔ آپ کا گھر میں موبائل صرف 5 منٹ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے، صرف 5 منٹ کے لیے، اور آپ کا ریموٹ کنٹرول 5 منٹ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے، آپ کی بے چینی بڑھے گی یا چین آئے گا؟ بچوں کی خیر ہوگی گھر میں؟ بولو، ہاتھ اٹھے گا کہ نہیں؟ گالی گلوچ ہوگا کہ نہیں؟ برا بلا ہوگا کہ نہیں؟ کیا کچھ نہیں ہوگا، صرف 5 منٹ ریموٹ کنٹرول اور موبائل آگے پیچھے ہو جائے۔ اور کتنے کتنے دن ہمیں گھر میں قرآن نظر نہیں آتا، کتنے ہیں جو اس پر بے چین ہو جاتے ہیں۔ آج وہی بہنیں بیٹیاں جب کوئی فوت ہو جائے تو گلی محلوں میں گھروں میں سپارے بانٹتی، بول نہیں بانٹتی، پھر اکٹھے بھی کرنے جاتے۔ قرآن زندگی میں زندوں کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے مردوں کے لیے رکھا۔ بے شک ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، یہ ہمارے تو عقیدہ ہے کہ جو پڑھے گے پہنچے گا، مگر یہ مقصد نہ تھا۔ ثواب چاہتا ہے، 500 قرآن، 1000 قرآن، 1200 قرآن اکٹھے ہو گئے، ہم روز اعلان سنتے ہیں، مگر ہم نے کبھی نہیں سنا کہ اس میں ایک قرآن پتر کا اپنا فلاں مدرسے سے اتنے آ گئے، فلاں سے اتنے آ گئے۔ تو وقت کا مجدد کا کیا کرائیٹیریا، کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وقت کا مجدد دیکھتا ہے کہ امت کا رخ کدھر جا رہا ہے، امت کو مرض کیا لاحق ہو گیا، وہ نفس شناسی کرتا ہے۔ جب دیکھا 98% قرآن سے سلام اکٹھا کرنے میں لگ گئے، حالانکہ قرآن کہہ چکا کہ تم نامی مانگو تو آشار و مصالحہ، ایک حرف کے بدلے 10 دوں گا، کمپلسری ہو گیا۔ میرے آقا ایک گھر کا افتتاح کرنے گئے، گھر کا افتتاح، تو اس مکان میں ایک کھڑکی تھی، میرے آقا نے پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا آقا ٹھنڈی ہوا آئے گی، حضور نے فرمایا وہ تو آنی ہی آنا تھی، کاش تیری نیت ہوتی مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی۔ بات نیتوں پر ختم۔ ارے ثواب تو آنا ہی آنا ہے، جس نے آنا ہی آنا ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور 750 سے زائد مرتبہ قرآن کہتا رہا افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا یعقلون، میرے اندر غور و فکر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، عقل نہیں کرتے، مجھے سیکھو، سمجھو، میں تمہیں کیا کہنے آیا ہوں، میں تمہاری زندگیوں کو رخ پھیرنے آیا ہوں، میں تیری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے آیا ہوں، ہلچل پیدا کرنے آیا ہوں۔ بچوں جب قرآن حفظ کرو تو خالی حفظ تک رٹے میں نہ رکھنا، اس قرآن کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کی بولی چالنے کے لیے تمہیں کہہ رہے کیا ہے۔ میں مولا کائنات ایک فرمان عرض کر کے پھر واپس لوٹوں گا اپنی گفتگو کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو سمجھو کہ تم رب سے کلام کر رہے ہو۔ جب نماز پڑھو تو کیا سمجھو، بولو، تم رب سے کلام کر رہے ہو، اور جب قرآن پڑھو تو سمجھو رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ کبھی زندگی میں وہ وقت بھی ہمارے آئے گا
لیے پڑھیں گے کہ رب ہم سے رب ہم سے ہم کلام. میرے آقا پر وحی آتی تھی تو چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، حضور کی آنکھیں بھر آتی تھی. قرآن وہ مغموم، وہ خشیت الہیہ سے بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑی پہ نازل کریں تو پہاڑ ریتا ریتا ہو جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کی خشیت اس کے اندر اتنی بھر دی گئی کہ پہاڑ بولو اس کا وزن برداشت نہ کر سکے. تو پتہ چلا یہ دلالت النص تھا، اور اس میں اشارت النص یہ ہے کہ رب قرآن بھیجنا بھی چاہتا ہے تو وہاں بھیجنا چاہتا ہے جہاں آ بھی جائے اور جگہ ریزہ ریزہ بھی نہ ہو. میرے مولا پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی کوئی مضبوط مقام تلاش کر رہا تھا. میرے مولا پھر پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی مضبوط مقام کیا ہے؟ آواز آئی نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. کائنات کی ہر شے کا بیان ہم نے قرآن میں رکھا اور قرآن محمد کے سینے میں رکھا. پتہ چلا سینہ مصطفیٰ پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. بولو پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اپنے بچوں کو دین کی طرف، اسلام، قانون، آئین، نظام، قرآن کے بتائے ہوئے سسٹم کی طرف اور آقا کے فرمودار کی طرف متوجہ کرو. ان زندگیوں میں اولاد تمہارا سرمایہ ہے. اگر یہ بگڑ گئی تو تیرا نظام بگڑ گیا، نسلیں بگڑ گئی. اگر یہ سنور گئی تو نظام سنور گیا. ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. مال کے پیچھے بھاگنے والے، مال تیرا سرمایہ نہیں ہے. جو ہی دم نکلا ختم، جو ہی دم نکلا ختم. جائیداد ختم، وراثت ختم. لوگ اگلے دن جا کے انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کروا لیتے ہیں. کئی ولی پیدا ہو جاتے ہیں اور کئی اس میں پھر جائیداد کے وارث پیدا ہو جاتے ہیں. مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ، نیک اولاد جب تک نیکیاں کرتی رہے گی اللہ نے انہیں ایٹومیٹک مشین بنایا ہے. یہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ان کی ہر نیکی کا اجر ماں باپ کو قبر میں پہنچتا ہے. ایک رخ یہ ہے اور دوسرے رخ میں پھر لوٹوں کا اسی بات پر کہ دوسرا رخ یہ ہے کہ جب یتیموں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی تو قرآن گویا ہوگا کہ ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری، کیونکہ قرآن کہتا ہے ابوہما صالح، ان یتیموں کا باپ بڑا صالح تھا. ان یتیموں کا بولو، حدیث کہتی ہے ولد صالح، اولاد نے تو اجر قبر میں پہنچا ماں باپ کو. اور قرآن کہتے ہیں ابوہما صالح، اگر قبر میں جانے والا باپ صالح ہو تو پیچھے رہنے والے اولاد کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا نبیوں اور ولیوں کے ذمہ لگا دیتا ہے. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ادھر سے ادھر بینیفٹ پہنچے تو ادھر سے ادھر نہ آئے، یہ اللہ کے ہاں نظام نہیں ہے. اولاد کی نیکیاں آٹومیٹک مشین کی طرح اگر ماں باپ کو ملے تو ماں باپ صالح ہو تو ان کی صالحیت کا فیض پیچھے رہنے والی اولاد کو بھی نصیب ہو. بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ کتا ولیوں کی سکت میں جا کر سو گیا، لیٹ گیا، 309 سال تک سو گیا. جب ولی زندہ ہوئے تو کتا بھی اٹھ پڑا. ولیاں دے کتا نہیں مردا، اسی ولیاں کو ماری بیٹھے. قرآن کہہ رہا ہے اٹھ کھڑا ہوا. نہ کتے کے بال ختم ہوئے، نہ کتے کی زندگی پر کوئی ایسا تغیر نظر آیا، نہ ولیوں کے کپڑے میلے ہوئے. کپڑے کپڑے دیکھے، سارا نظام ارد گرد دیکھا، ماحول ویسے ہی نظر آیا تو کہنے لگے، پوچھا ایک دوسرے سے کتنی دیر یا ٹھہرے تو کہنے لگے کہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا
تو یہی عزیر علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ 100 سال ٹھہرے. قال کم لبثت، رب نے پوچھا کتنی دن ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا. رب نے کہا نہیں. قال کم لبثت میرا طعام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. تم 100 سال ٹھہرے ہو، دیکھو اپنے کھانے پینے کی طرف جو جبے کے ساتھ صلہ ہوا تھا وہ 100 سال بعد بھی باسی نہیں ہوا. اور اب دیکھ اپنے گدھے کی طرف، الہی اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی، سلامت نہیں رہی. ایک طرف گدھے کی بات سنائی، ایک طرف رزق حلال کی بات سنائی. اب سن لیں، گدھے کا گوشت حرام ہے، الگ بات ہے کہ ہوٹلوں میں پک رہا ہے. گدھے کا گوشت بولو حرام ہے، اور وہ جو رزق ساتھ لے گئے تھے وہ طیب حلال پاک تھا. پتہ چلا ولیوں کی سنگت میں وہ جڑتا ہے جو اس کھانے پینے کی طرح حلال اور طیب ہو. تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ گدھا کیوں کر سڑ گیا؟ کھانا پینا 100 سال کے بعد بھی باسی نہیں ہوا، تو گدھا کیوں کر سڑ گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 2 درخت تھے، ایک درخت کے نیچے ولی تھا لیٹا اللہ کا، اور گدھا دوسرے درخت کے نیچے باندھا تھا، دور ڈسٹینس پر، فاصلے پر، کہ یہ پیشاب کرے گا، چھینٹے ڈالے گا. اسے دور باندھ دیا جس سے چھینٹوں کا خطرہ ہو، منافقت کے چھینٹوں کا. اسے ولی بھی دور ہی رکھتے ہیں، وہ دور بنا تھا. تو قرآن کہتے ہیں وہ گل سڑ گیا. گلا سڑا اس لیے نہیں کہ وہ گدھا تھا، گلا سڑا اس لیے کہ گدھا ہو کر ولیوں کی صحبت اور سنگت سے دور دوسرے درخت کے نیچے تھا. رب قرآن میں کہنا چاہتا ہے کہ جو ولیوں سے دور ہوتے ہیں وہ گدھے ہو، گدھے نہ بنو. حلال طیب رزق کی طرح ولیوں کی سنگت سے جڑ جاؤ، ان کے تو کپڑے سے بھی جڑ جائے تو 100 سال بعد باسی نہیں ہوگا. اس لیے کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں ہے. اب جب اٹھے، اب قرآن نے تعارف کروایا کہ کہنے والے کہیں گے کہ وہ ولی 3 تھے سابقہ، ورابعہم قلبہم، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. اب مجھے یہاں رک کر میں ایک بات عرض کر کے پھر واپس آتا ہوں وہ صاحبان ایمان کی طرف، وہ جو یاد رکھنے والے. گدی یاد ہے کہ بھول گئی؟ جی ہم بھی آپ کے پہاڑ یاد رکھیں گے، آپ بھی ہماری گدیاں یاد رکھیں. رابعہم قلبہم، کتا ان میں سے کتنوں کا تھا؟ بولو. اب بھولے تو نہیں کہ بات، لوٹ آئے ادھر. کتنوں کا تھا؟ بولو. ایک کا. قرآن نہیں کہہ رہا کہ رابعہم قلبہم، چوتھا اس کے ساتھ اس کا کتا تھا، نہیں. رابعہم قلبہم، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. ہم ضمیر جمع ان تینوں ولیوں کے لیے بولی. پتا چلا تھا تو ایک کا، مگر جب سب کی سنگت میں سب کا وفادار بنا تو رب نے کہا اب تمہیں ایک کے ساتھ تعارف نہیں کرواؤں گا، تمہیں سب کا کرواؤں گا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. کسی ایک ولی کے ہاتھ پر کرتے ہیں فیض سارے سلسلوں کو کھول دیا. سنگت سب. اور آگے فرمایا اگر سمجھتے ہو کہ 5 تھے تو چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. ہر بار ان کا کتا، ان کا کتا، ان کی نسبت کو چھوڑا. تینوں بار کتے کا ذکر کیا. یہ وفاداری نسبت کا فیض ہے. دوستان عزیز شام پھر وہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں کیفیت عزیز حیات. اور نمبر 2 فرمائے فصلہ، اس کے حضور جھک کر اس کی نماز ادا کرتے ہیں. اب یاد رکھنے ذکر بھی استعارہ ہے، فصلہ بھی استعارہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر لکھی.
وہ فرماتے ہیں ذکر کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے اور نماز کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جہاں جسم ہوگا نماز وہاں فرض ہوگی. توجہ ہے؟ اگر ایک بندہ کہے کہ میں نکیال کے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں یا میں کوٹلی آزاد کشمیر کے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں مکے پڑھ آتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہوئے کہ نہیں؟ میں مدینے پڑھ آتا ہوں. ان سے بڑا کائنات میں جھوٹا شخص کیوں نہیں؟ آپ پوچھیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑا مرشد کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑا پیر کوئی نہیں. حضور مکے تھے تو نماز مکے ادا کی، ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے تو بولو نماز. بدر میں تلواروں کے سائے کے نیچے پڑھی، احد میں غار میں تلواروں کے سائے کے نیچے پڑھی. جہاں ظاہر جیسے نماز نہیں فرض ہوتی. آپ کے پہاڑی علاقوں میں چونکہ مرشد خانے کی بڑی تعظیم ہے، تقریب ہے، لیکن خدا را اصل لوگوں کی پہچان کریں، جاہلوں کے ہتھے نہ چڑھیں جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ایسا علاج پہاڑی علاقے میں ایک بوڑھی خاتون نے کیا تھا. پیر صاحب انہیں چاول بنائے گھر میں تو مصلی بچھایا، کہا بابا جی ذرا نماز پڑھ لیں پیر صاحب. انہوں نے کہا ہماری تو مکے ہوتی ہے، آپ کے گھر نہیں ہوتی. مصلی اٹھا لیا مائی صاحبہ نے، انہیں چاول پکائے تھے وائٹ کلر کے، چاول پکائے اور چاول پکا کر جب پلیٹ لانے لگی تو اوپر ایک تہ چاولوں کے کچے چاولوں کی لگا دیا، لگا کر آگے رکھ دیا. کافی دیر گزر گئی، گھنٹے بعد آئی، بابا جی کھاتے نہیں ہیں آپ؟ کہا کھاؤں کیا اندھی ہو، کچے چاول میں کوئی کھاتا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے مکہ نظر آتا ہے اور کچے چاولوں کے نیچے پکے نظر نہیں آتے. اب آپ سمجھ گئے نا؟ ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں. پھر خاص کر وہ لوگ جن نے علم کے میدان کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو صرف طنز و مزاح پہ لگا رکھا. نام مدنی کلوانا اور مدنیوں والا یہ کام بھی نہ کرنا، سارے پہنچ گئے. اس لیے دین کو لاج نہ لگا، دین کے ساتھ محبت اور پیار اس کو سمجھنے کے انداز سے. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ذکر کا تعلق باطن کے ساتھ، نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں باطن کو عربی میں طریقت کہتے ہیں اور ظاہر کو عربی میں شریعت کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ایک ہاتھ سے دامن طریقت تھامو اور دوسرے ہاتھ سے دامن شریعت تھامو. طریقت اور شریعت اپنی زندگی میں اکٹھے کرو. طریقت تمہارا باطن پاک کر دے گی، شریعت تمہارا ظاہر کر دے گی. قد افلح من تزکا. بس طریقت اور شریعت جس زندگی میں مل گئے اس کے من کو صاف کر دیا گیا، اس کے من کو صفائی عطا کر دی. میرے مولا جس کو تزکیہ مل گیا اس نے محنت، مجاہدہ، ریاضت، مشقت، اسٹرگل جاری رکھی. تو نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا. اب جلدی سے آگے ختام کی طرف بڑھتے ہیں، نماز ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے. حاضرین محترم توجہ رکھیے، بندہ شریعت و طریقہ سے چل کر تزکیہ پہ آیا، تزکیہ پر شریعت کے ابواب، طریقت کے ابواب کھولتا گیا، مجاہدہ، محنت، مشقت، ریاضت کرتا گیا. میرے مولا اب تو نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا. آواز آئی قد افلح من تزکا. تزکیہ پر آ کر بھی محنت کرتے رہنا اس کا کام ہے. دونوں جہانوں کی کامیابی کی گارنٹی دے دینا ہمارا کام ہے. یہاں میں ایک نقطہ علماء کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کروں گا. افلح یہ فعل ماضی ہے، تزکا یہ فعل مضارع ہے. تزکا کیا ہے بولیے؟ فعل مضارع ہے. اور افلح بولو فعل ماضی ہے. اور میں جو پاک ہوا وہ فلاح پا گیا. توجہ ہے؟
اب تزکا مضارع میں ایک وقت میں دو زمانے، پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے خود کو جو حال میں پاک کر لیتا ہے یا مستقبل میں پاک کر لے گا، ابھی کر نہیں سکا خود کو پاک پریزنٹ میں، مگر آج نیت کر لی ہے کہ پاک ہو جاؤں گا، نیت کر لی، ابھی پاکی نہیں ملی، نیت کی ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے، پاکیزگی نہیں ملی، اندر میلا ہی ہے، کچیلا ہی ہے، تو مولا جو مستقبل میں پاکی کی نیت کر لے، تو اللہ نے افلحا فعل ماضی میں اناؤنسمنٹ کر کے اعلان کر دیا، سنو پاک ہوا نہیں، پاکی کی نیت بھی کر لے تو میں لکھ دیتا ہوں کامیاب ہو چکا، کامیابی کی گارنٹی تمام دیتا ہوں۔ اور میں اشارہ کروں گا بس اس حدیث کی طرف، بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100واں بھی قتل کیا تھا اور چکا مارا تھا اور سینچری پوری کی تھی اور پھر بھاگا تھا، اور پھر اس کے بننے پر گھاس اتارنے والے نے کہا تھا وہ سامنے قریۃ الصالحہ بستی شریف ہے۔ حدیث کے لفظ میں قریۃ الصالحون نہیں ہے کہ نیکوں کی بستی ہے، ایک بستی میں سارے نیک نہیں ہوتے۔ پاک وطن شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف۔ حاجی ناظر مہاجر مکی سے کسی نے پوچھا کہ اجمیر شریف میں تو لوگ کتے خنزیر بھی گھروں میں پالتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، تو سارا اجمیر شریف کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ کے مزاج شریف، اس نے کہا بہت اچھے ہیں، آپ نے فرمایا تیرے اندر کے مزاج کی منافقت میں دیکھ رہا ہوں، تو منافق بھی ہو تو اچھا ہے، جہاں خدا کا ولی بیٹھ جائے وہ شہر اچھا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں کہ اجمیر میں کتے بلے بھی ہوں گے، مگر سنو جہاں رب کا ولی بیٹھ جائے خدا اس بہتی کی کتے بلے نہیں دیکھتا، اپنے ولی کی نصرت دیکھتا۔ فرمایا سامنے بستی شریف ہے، اس میں کچھ ولی ہیں، ان کی سنگت میں جا کے توبہ کرو۔ تو بولیے پہنچا تھا وہاں، بولو نا، نیت کی تھی اور ڈیتھ بھی دور ہوئی تھی۔ فرشتے جہنم لے جانے والے اور جنت لے جانے والے آ گئے، مگر فرق سن لیں، جنت لے جانے والوں نے بازو پکڑے، جہنم لے جانے والوں نے ٹانگے پکڑے۔ جڑا لتا کھچے سمجھو تو انہوں جہنم لے گیا، جڑا باں پھڑے وہ سمجھو جنت لے گیا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے واپس بلا لیا، کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا مولا یہ جہنم کا حقدار ہے، 100 کا قاتل ہے۔ رب نے فرمایا دلیل مضبوط ہے، دلیل مضبوط ہے، انتظار کرو فیصلے کا۔ دوسرے وکیل فرشتے سے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے مولا 100 کا قاتل ضرور ہے، مگر انما الاعمال بالنیات کے تحت تیرے ولیوں کی صحبت میں جانے کی نیت کر چکا تھا کہ وہاں جا کے اللہ نے کہا دلیل ادھر بھی مضبوط ہے، اگر دلیل پہ فیصلہ کروں آدھا جہنم اور آدھا جنت میں جائے گا۔ فیصلہ عادل ہوں مگر عدل کا کرتا نہیں ہوں، فیصلہ فضل کا کروں گا، اور فضل کا فیصلہ یہ ہے کہ جا کے جگہ ماپ لو، اگر وہ دہشت گرد منافق ولیوں کا گستاخ اس مولوی کے پاس قریب تھا تو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر ولیوں کے قریب تھا تو جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا چاہے مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، اگر دہشت گرد ہو، ولیوں کا گستاخ ہو، نبیوں کا گستاخ ہو، تو وہ لوگوں کو جہنم کے قریب کرتا ہے۔ ولی جہاں بھی بیٹھا ہو دور رہ کے بھی جنت کے قریب کرتا ہے۔ جگہ ماپی اور آپ نے حکم دے دیا ولیوں کی طرف سے سمٹ جائے، سمٹ گئی تو وہ جنت کا حقدار بنا۔ حاضرین محترم بتائیے فیصلہ عمل پہ ہوا یا فیصلہ پیچھے پہ ہوا؟ پاک کر گیا، یہ ہے قد افلح من تزکا۔ تو میرے مولا جو فلاح پہ چلا گیا، کامیاب ہو گیا، کہ تو نے اسے بھی کوئی مقام دیا؟ تو باز آئی ہاں محنت جاری رکھ، بولیے محنت، مشقت، مجاہدہ، ریاضت، تغوت جاری رکھ، تہجد جاری رکھ، چاش تبابین جاری رکھ،
مجاہدے جاری رکھ، میری بارگاہ میں گڑگڑانا، رونا، حلال روزی، رزق سب کچھ جاری رکھ۔ میرے مولا آگے کیا ملے گا؟ سورۃ المومنون 18واں سپارہ، آواز ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پر بیٹھ کر مفلح ہو کر مزدوری کرتے رہنا تیرا کام ہے، بازو پکڑ کر مرد مومن بنا دینا ہمارا کام ہے۔ اب مومن بن گئے، مرد مومن۔ اب کون سا مرد مومن بن گیا؟ سنے، مفلح بھی بنا اور اب مومن بنا۔ تو آپ پوچھیں گے what is the difference between two personalities, two identities and two dignities, the مفلح and the مومن؟ کامیاب اور مرد مومن میں فرق کیا ہے؟ فرق سنوے، جس کو مفلح کے درجے پر بٹھایا وہ سر سے پیروں تک تنہا جنتی بنا، وہ جنتی کی گارنٹی اس کی اکیلے کے لیے۔ اور جب مرد مومن بنا تو ڈیزگنیشن اس مقام پر چلا گیا کہ اب اس کی نظر کے سامنے سے جتنے پلید گزرتے گئے وہ نکاح کر کے جنتی بناتا چلا گیا۔ ہر مشکل سے کنجی جارو، حق مرتا ہوا، یہ وہی مرد مومن کی بات۔ مرد نکاح کرن جس میں مشکل ربے نہ کاری، اور کلندر سیالکوٹ علامہ اقبال کی پھڑک اٹھی۔ اقبال نے کہا نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی۔ میں بات کو 7-8 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے اب جب مومن ہو گیا اور مرد مومن ہو گیا تو اب جو منصب بڑا ہو تو آزمائش بھی بولو، امتحان بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو محفل ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اپنے آخری مقام کی طرف، تو آپ پر آزمائش بھی بولو نا بڑھتی جا رہی ہے، امتحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر پریشان نہیں ہونا، بات 7-8 منٹ کہا ہے تو اتنے ہی ہوگی، یہ نہیں کہ 2 ناطے کہہ کے 6 بڑھ گئے۔ خاص بات وہ یہ کہ اب امتحان بڑھ گیا۔ نرسری والے کا سلیبس اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بی اے والے کا ہوتا ہے، جو ہے جو منصب بڑا تو سلیبس بھی آزمائش امتحان بڑھ گیا۔ اب میرے مولا مرد مومن بنا، اب بتا اس کی آزمائشیں کتنی ہیں، امتحان کتنے ہیں؟ پر میں اب 7 پیپر دے رہا ہوں، بولو کتنے؟ 7 امتحانوں میں پاس ہوگا۔ پہلا امتحان، پہلی علامت مومن کی، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن تو ہوتی وہ ہے جو نمازوں میں اس کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے۔ نماز یہ شریعت ہے اور نماز میں رونا اسی کا نام طریقت ہے۔ اس کے خوف سے خشیت سے رونا، شریعت اور طریقہ ساتھ چلیں گے۔ پھر نمبر 2 فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن اپنی زبان کے لغویات سے پرہیز کرتا ہے، لغو باتیں زبان سے نہیں کرتا، بچتا ہے۔ نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے کیا دیتا ہے؟ بولو زکات دیتا ہے۔ اور یہ لفظ ہمیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، زکات اللہ کا حق ہے اور حق کے محصولات۔ پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومون، مومن اپنی شرمگاہیں حلال بیویوں کے لیے رکھتے ہیں، بیویاں شوہر کے لیے رکھتے ہیں یا جس کے لیے اللہ لونڈی حلال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آگے جا کر پھر فرمایا کچھ فاصلہ چھوڑ کر جو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہے جو بھائی کی امانتوں میں بولو خیانت نہیں کرتا، امانتیں لٹا دیتا ہے۔ وعہدہم راعون، بھائی سے کیا گیا وعدہ بولو پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 7 والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، بولو نا نمازوں کی۔
اب پہلی علامت کس سے متعلقہ تھی؟ مومن کی نمازوں میں رب سے ڈرتا ہے، نماز سے متعلقہ. اور آخری علامت کس سے متعلقہ تھی؟ نماز سے. مگر فرق ہے، نماز پڑھنا اور اس میں ڈرنا یہ مصلی مسجد اور محراب کی بات ہے، مگر نماز کی حفاظت کا تعلق نہ مسجد کے ساتھ، نہ محراب کے ساتھ، نہ مصلی کے ساتھ. یارو دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو، ٹھٹے مذاق کی محفل ہو، شادی بیاہ کی تقریب ہو، ادھر اللہ اکبر کی سزا بلند ہو، دنیا کو پیر کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر اس کی نماز کے لیے کشاں کشاں دوڑا دوڑا آئے تو سمجھو نماز کی حفاظت ہو رہی ہے. نماز پڑھ کے بازار میں جائے تو نگاہ نہ اٹھے، نگاہ کسی غیر کی طرف نہ اٹھے. حاضرین محترم، آگے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون. اگلا منصب شریعت و طریقہ سے تزکیہ پہ آیا، تزکیہ سے فلاح پہ آیا، فلاح سے مرد مومن بنا، مرد مومن سے آواز آئی اولئک هم الوارثون. یہی ہیں جنہیں خدا نے وارث بنا دیا ہے. بولو کیا بنا دیا؟ وارث. اگلا منصب، اگلا ڈیزگنیشن شریعت و طریقہ سے تزکیہ پر، تزکیہ سے فلاح پر، فلاح سے مومن، مومن سے وارث. 7 علامتیں جس نے پوری کر دی. نمازوں میں رب سے ڈرنے والا، زبان کی لغویات سے پرہیز کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، شرمگاہوں کا محافظ، امانت کو لوٹانے والا، وعدے کا پاسدار، نمازوں کا محافظ. اللہ نے فرمایا اب تیری چولی میں علم نافع کا نور آ گیا، شریعت کا نور آ گیا، طریقت کا نور آ گیا، صحت کا نور آ گیا، ورع کا نور آ گیا، تقویٰ کا نور آ گیا، عبودیت کا نور آ گیا. آہے سحر گاہی، آہے شمس زداری، سلام کا نور، رکوع کا نور، قیام کا نور، سجود کا نور، اخلاق کا نور، مساوات کا نور، رواداری کا نور، اخلاص کا نور زندگی پر تیرے دامن میں آ گیا. رضا، عطا، نکاح، وصل کا نور تیری جیب میں آیا. اولئک هم الوارثون. آواز آئی اب تنہا مومن نہیں رہا، خدا نے اسے وارث بنا دیا. بولو کیا بنا دیا؟ بات ختم ہونے لگی ہے، توجہ رکھیے. کیا بنا دیا؟ بولو وارث. میرے مولا یہاں تو وارث کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 ایکڑ کا وارث، 25 مربع کا وارث، اس پہاڑ کا وارث، زمین کا وارث، جائیداد کا وارث، مال و متاع کا وارث. مولا کس کا وارث بنا؟ آواز آئی یہ ساری وراثتیں چھوٹی ہیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان جس جنت کی چوڑائی میں رکھ دیے جائیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. وہ زمین پر مزار میں لیٹ کے بھی اللہ کی جنت فردوس کا وارث ہے. رب کی جنت فردوس کا وارث ہے. بولو رب کی جنت فردوس کا وارث ہے. جملہ آخری، اللہ کی جنت الفردوس. میرے آقا نے فرمایا 8 جنتوں میں رب سے جب مانگو جنت الفردوس مانگا کرو. جنازے پر، کل پر، دسنے پر، چیلم پر، سلانہ ختم پر کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ مرحوم کو جنت فرمایا جیڑی جنت مانگدا پھر میں ولی او دے وارث ہو گئے. یہ وارث تو بغیر کسی دے گھر بڑھ سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے جنت کا وارث بنا کے انہیں نور کے اونچے ممبروں پر جو پہاڑوں کی طرح ہو گئے بٹھا دیا اور جنت کے مین گیٹ کے پاس اونچا بٹھا دیا. فرمایا وارث کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. گلی میں دھیان رکھنا نبی کا گستاخ اس گلی سے گزر نہ پائے اور محمد کا کوئی نوکر گلی میں رہ نہ جائے. انہیں اندر لے آنا، دامن پکڑ کر. یہ تھی وارث کی بات کی. اور سنو جہاں وارث کی وراثت ختم ہوتی ہے اس سے آگے حسنین کی وراثت شروع ہوتی ہے. آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے کل جوانوں کے سردار ہیں. وارث جنت میں رہنا شرط ہے. ایک بار داخل ہوا تو نکلے گا نہیں، مگر
مگر سردار کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. ان کا اصلی گھر اللہ کے عرش کے نیچے ہے. جب چاہیں جنتوں کی سیر کریں، اہل جنت کو چیک کریں، اور جب چاہیں خدا کے عرش کے نیچے بواسطہ مصطفیٰ رب کا دیدار کریں. کیونکہ 8 جنتیں حسنین کی کلونیاں ہیں. کلونی کا مالک رہے یا نہ رہے کسی کو تکلیف نہیں. وارث کا رہنا شرط ہے مگر سردار کا رہنا شرط نہیں ہے. وہ جہاں چاہیں سیر کرتے پھریں. اس لیے اپنے رشتے، اپنے دامن جہاں ایک طرف قرآن سے جوڑو، دوسری طرف مصطفیٰ کی اہل بیت سے جوڑو، آقا کی آل سے جوڑو. ترکت فیکم ثقلین، آقا نے کہا میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. اپنی فطرت قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل میں فیل تو تھیوری میں بھی فیل، تھیوری میں فیل تو پریکٹیکل میں بھی فیل. دونوں میں پاس ہونا شرط ہے. یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے. یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج ہے. ایک ہاتھ سے قرآن اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت تھامو. قرآن اور اہل بیت تمہیں ملا کر مصطفیٰ کی دہلیز پر لے جائیں گے، اور دہلیز مصطفیٰ تمہیں مولا سے ملا دے گی. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تب ہے محشر میں سرکار کر دے وہ دیکھو ہمارا غلام.